جہاں اس مہینے میں برکت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہیں، وہی اس مہینے کی ایک مبارک تاریخ میں نزول آیت درود بھی ہے۔ نزول آیت درود کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو یہ مشہور آیت ہے، بچے بچے کو یاد ہے، کہ جس کو سننے کے بعد حضور کے عاشقوں کی زبانوں پر درود و سلام جاری ہوتا ہے، اسے آیت درود کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ان آیتوں کا نزول ہوا وحی کے ذریعے سے، تبھی اس مہینے کی ایک تاریخ کو نسبت ان آیت کی برکت سے ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد اگر امتی حضور پر اور حضور کے آل و اصحاب اور ازواج پر درود و سلام پڑھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اب دیکھیے ماہ رجب المرجب کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو گئی، اور اب رمضان بھی آئے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ عید کی خوشیاں ابھی آ رہی ہیں، عید آنے والی ہے، فوراً نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جمعے سے جمعہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک، ویسے تو ہر مہینے پورا سال ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس مہینے کثرت اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آیت درود کا نزول ہوا۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے والی زبان نصیب فرمائے۔